آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ بھائی سنو کہ سب سے پہلے جس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو جمع کیا، جیسے کہ آج آپ جمع ہو، تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نحن نسبح ونقول، ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی عظمت بیان کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی تعظیم بیان کرتے ہیں، کیا ہم قابل نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پھر تمام فرشتوں کو جمع کیا۔ تمام فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں کو بھی تمام چیزوں کے نام بتلائے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نام بتلائے۔ پھر فرمایا کہ اے فرشتوں، اب وہ جو میں نے تم کو نام بتلائے ہیں وہ نام بتلاؤ۔ تو کسی فرشتے پر جواب نہیں بنا، کسی فرشتے نے جو ہے نام نہیں بتلایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے سب سے پہلے نام بتلائے۔ تو سب سے پہلے سکھانے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اول الناس، سب سے پہلا جو انسان ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے شاگرد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلایا۔ دیکھو استاد کتنا پاک ہے، تو پھر جو پڑھا ہے وہ بھی کتنا پاک ہے، وہ بھی نبی۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلانے کے بعد جو ہے زمین پر بھیجا۔ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے کھیتی کا کام کیا کرتے تھے۔ کس چیز کا کام کیا کرتے تھے؟ کھیتی باڑی، کسان تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے علم کو اپنے بچوں کو سکھلایا، علم کو اپنے بچوں کو سکھلایا۔ پھر علم کو اپنے بچوں کو سکھلانے کے بعد پھر حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ انہوں نے جو ہے تمام علم کو ضبط کیا، کتابوں میں لکھ دیا، کیونکہ عربی کا مشہور مقولہ ہے جو چلتا ہے وہ کتاب کے ساتھ چلتا ہے۔ جب انسان کوئی چیز لکھ لیتا ہے العلم سیف والعمل قید، کہ علم جو ہے جب علم کو کوئی شخص جو ہے لکھ لیتا ہے یا عمل میں لے آتا ہے تو علم جو ہے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام علم لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے تمام نام سکھلائے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ علم سکھلایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے، انہوں نے اس کاپی میں لکھ دی، انہوں نے تمام علم کو کاپی کے اندر لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر ان حلال اور حرام کی پہچان کر حضرت نوح علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد تمام انبیاء آئے۔ ہم حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، وہ تجارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، وہ تجارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کاشتکاری نظر کرتے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، وہ بڑھائی تھے، یعنی لکڑی کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الغرض جو ہے ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، وہ جو ہے زیرہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ دو ہاتھ تھے۔ اسی طریقے سے تمام انبیاء نے اپنے پیسے کیے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹوکریاں بنا کرتے تھے۔ تو ہر نبی نے دنیا میں آ کر جو ہے کام کیے، اور علم جو ہے وہ آگے منتقل۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھلایا، کس کو؟ صحابہ کو، صحابہ نے جو ہے آگے منتقل کر دیا۔ تو اسی طریقے سے اب میں آپ لوگوں کے سامنے تو علم کی تاریخ بیان کی تھی کہ سب سے پہلا سکھانے والا کون ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے۔ سب سے پہلے جو علم سکھلایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ ہم نے سب سے پہلے حضرت آدم کو نام سکھلایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے علم ایسے ہی چلتا رہا، اور آج جو ہے ہمارے پاس جو موجود ہے تو ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ علم کو سیکھیں اور سکھیں۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عالی موقع مقام بھی اسی اس میں بیان کیا ہے۔ وہ کیسے بیان کیا ہے؟
آپ نے یہ چیز تو سمجھی ہوگی کہ فرشتہ آیا، لیکن علماء کا بیان بھی کسی میں بیان کیا ہے، علماء کی عظمت کسی میں بیان کی ہے، علماء کی تعظیم کسی میں بیان کی ہے۔ تمام فرشتوں کو سجدہ کروا کر بتلا دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ہے وہ امتحان میں پاس ہونے کی وجہ سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ امتحان میں پاس آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے نام بدلا، تو حضرت آدم پاس آ گئے۔ پھر جب پاس کوئی شخص آ جاتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے، اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ایوارڈ دیا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ سجدہ کریں۔ دیکھو کتنی تعظیم کرائی حضرت آدم علیہ السلام نے، لیکن کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بدلائے۔ تو علم وہ چیز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قدردانی کر کر دکھلائی ہے کہ علماء کی قدردانی کیا ہوتی ہے، وہ سجدہ کروا کر بتلائی ہے۔ پھر علماء کی یعنی سب سے بڑے علماء اگر کوئی ہوتے ہیں امت میں وہ نبی ہوتے ہیں، تو ہم نبی ہی کے وارث ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث یہاں سے لے کر چلے جاؤ کہ علماء جس سیاہی سے لکھتے ہیں، علماء جس سیاہی سے لکھتے ہیں وہ شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ مداد العلماء افضل من دم الشہداء۔ یہ چیز میری سمجھ میں نہیں ہے۔ میں شروعات دیکھنے لگا کہ ایک طرف تو ایک شخص اپنا خون بہا دے، ایک طرف جو ہے سیاہی اس سے بھی افضل، یہ چیز میری سمجھ میں نہیں ہے۔ تو پھر بعد میں پتہ لگا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو اولاد ہوتی ہے، اگر کوئی بادشاہ ہے، سمجھنا اس کو مثال سے، اگر بادشاہ ہے اور بادشاہ کی اولاد ہے، جو بادشاہ کی اولاد ہے ساری چیزیں کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو ملتی ہے، کیونکہ وہ اس کا وارث ہے۔ تو علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور شہداء جو ہوتے ہیں جو خون بہاتے ہیں اس وحی کے لیے، وہ جو ہے وہ ہوتے ہیں محافظ۔ محافظ یہ سمجھو کہ وہ نوکر ہوتے ہیں، تو نوکروں کو کوئی وراثت نہیں ملتی۔ تو اس کا جواب یہ ملا۔ تو بھائی علماء کرام کا ایک مقام ہے، آپ کے درمیان میں موجود ہے۔ اب حضرت بیان کا تو وقت نہیں رہا، اب دعا کریں۔ اور بھائی دوسری بات یہ ہے